السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی عامر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آج ہمارا سوال ہے، شادیوں میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، بالکل کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے حضرت؟ اس میں کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی وجوہات ہے جی جس کی وجہ سے نکاح بالکل مشکل ہوئے پڑے ہیں اور زنا آسان ہوا پڑا ہے۔ اس میں جو مین وجہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے، بالکل جس کی وجہ سے آج ہم صرف پریشان نہیں، رسوا بھی ہیں۔ بالکل ہیں۔ اب اس رسوائی کی مثال اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور والی آپ کے سامنے ہے، جی اور اسی طرح میں اور یونیورسٹیوں کا نام ہی نہیں لیتا، ہاسٹلوں کے قصے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ جی تو دوسری جو ہے وہ اعلیٰ تعلیموں کے چکر، اور اسی طرح اپنی بیٹی کو وہ لیول دینے کی کوشش جس لیول کے ماں باپ خود نہیں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں۔ اور اپنی بیٹی کے لیے اتنا جہیز جمع کرنے کی کوشش کہ جتنا جہیز ایک امیر گھرانے سے بیٹی کو دیا جاتا ہے، غریب گھرانے کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا جہیز دوں، جس میں آپ کو پتہ ہے مخصوص چیزیں بن گئی ہیں کہ فریج ہونا چاہیے، بیڈ ہونا چاہیے، اور برتن اس طرح کے ہونے چاہیے، سیفماری ہونی چاہیے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو جمع کرنے کے چکروں میں ہم نے نکاح کو مشکل کر رکھا ہے۔ مشکل کر رہا ہے۔ اچھا حضرت، یہ تعلیم کس حد تک بچے کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ تعلیم تو ضروری ہے، آج کل کا ٹیکنالوجی دور ہے، اور تو اس میں تو ضروری ہے، لیکن کس حد تک دی جائے دنیاوی تعلیم؟ دیکھیں دنیاوی دینی تو ضروری ہے نا؟ جی دینی تو دینی ہے، جی بالکل۔ دنیاوی کی کیا بات؟ دیکھیں، تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو، دینی تعلیم اتنی دینا ضروری ہے کہ حلال حرام کو انسان پہچان سکے۔ مرد کے لیے بھی تعلیم فرض نہیں ہے، نہ عورت پر فرض ہے نہ مرد پر فرض ہے، اتنی فرض ہے کہ حلال حرام کو جان سکے بس۔ اس کے بعد جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں نا، وہ تعلیم نہیں، وہ در حقیقت پیچھے تعلیم کے چھپے ہوئے عہدے ہیں، پروٹوکول ہیں، کیونکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تعلیم کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ ہر شعبے کو تعلیم کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، چپکایا ہوا ہے۔ اب اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، تعلیم حاصل کر لو تو پھر تعلیم مقناطیس ہے، اس عہدے کو بھی کھینچ لیتی ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو وہ عہدہ بھی نہیں ملتا۔ تو تعلیم ایک زیور ہے، تعلیم شعور ہے، تو تعلیم تو دینی چاہیے۔ اور آج کل جدید دور ہے، جدید دور میں عورتوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے تاکہ عورتیں آگے بڑھیں۔ مثال کے طور پر ہاسپٹلوں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کا علاج لیڈی ڈاکٹر کرے، تو اس کے لیے تعلیم تو پہلے دینی پڑے گی۔ اچھا، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ نادرا دفتر کے اندر جب ہمارے عورتیں جائیں اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، تو اس وقت آگے پوسٹ کے اوپر عورت بیٹھی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پہلے عورتوں کو تعلیم تو دینی پڑے گی۔ اب نادرا دفتر ہے یا ہاسپٹل ہے، جو بھی شعبہ ہے، سارے تو وہ ریلیٹڈ ہوئے پڑے ہیں تعلیم کے ساتھ، جڑے جو تعلیم کے ساتھ پڑے ہیں، تو تعلیم تو دینی پڑے گی تاکہ عورت کا سامنا عورت کر سکے، تو اس کے لیے عورتیں تیار کرنے پڑیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین اسلام کو پس پشت ڈال دیں اور ان کے چکروں میں ہم فرائض کو چھوڑ بیٹھیں۔ وہ ضروری ہیں، ان کو ضرورت کا درجہ دیں، لیکن مقصد نہ بنائیں۔ نکاح ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ نہیں، یہ تعلیم کے چکر میں تو نکاح وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ نہیں، لیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر نکاح کو لیٹ کریں گے تو پھر وعید کھڑی ہے اوپر اسلام کی طرف سے، وہ وعید میں آپ کو سنا دوں، شاید آپ کو جھٹکا بھی لگ جائے، تو اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر لیں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو والدین بچی جوان ہونے کے باوجود اس کے مناسب رشتے بھی آ رہے ہیں، مناسب رشتہ مل سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں میں اس کو تعلیم دے دوں، اس کے لیول کا بندہ ڈھونڈ لوں، اگر ان چکروں میں پڑتا ہے تو کل قیامت والے دن ان والدین کو، جو بچی کو مینسز آئے ہیں، جو جسے مہواری بھی کہا جاتا ہے، وہ آئی ہے، کل قیامت والے دن وہ پیپ بنا کر والدین کو پلائی جائیں گے، پھر والدین وہ پئیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی وعید تو نہیں ہے، جو جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے رشتوں کو لیٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، لیٹ کرنے کی ایک مین وجہ تو تعلیم آ رہی ہے، کیونکہ تعلیم پوری ہو جائے اور پھر ہم شادی کرتے ہیں، یا تو تعلیم کے ساتھ ہی شادی بھی کر دی جائے۔ ہاں دیکھیں، اگر خامد راضی ہے، وہ اپنی بیوی کو تعلیم مزید دینا چاہتا ہے،
تو دے, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. سر جی میں نے خود شادی کے بعد تعلیم حاصل کی. میں نے 3 سال تک شادی کے بعد تعلیم حاصل کرتا رہا. پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی تو آئے گا کہ جی آپ نے شادی بھی کر لی اور تعلیم بھی حاصل کرتے رہے, تو آپ نے بیوی کے خرچے سے آپ نے برات کا اظہار کر دیا تھا, آپ نے بیوی کو کوئی خرچہ نہیں دیا تھا, بیوی کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا تھا. یہ سوال تو اٹھ سکتا ہے نا. تو اس کا جواب دیتا چلو ایسا نہیں ہے, میں نے تعلیم بھی حاصل کیا, ساتھ ساتھ کام بھی کیا ہے. کام کیا ہے, نوکری نہیں کی. مثال کے طور پر اپنے کام کے اندر اللہ رب العزت نے 99 روپے روزی رکھی ہے اور نوکری کے اندر 1 روپیہ, تو میں انڈرائڈ موبائل لیتا اور دیتا آگے. اس میں مجھے جتنا نفع مل جاتا میں نفع پر کیا کرتا, آگے دے دیتا. اور اسی طرح اگر میرے پاس کچھ زیادہ پیسے آ جاتے تو میں ان پیسوں کے ذریعے پرانی موٹر سائیکل دیتا اور آگے موٹر سائیکل بھی بیچ دیتا. تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو بھی چلایا ہے, اپنی تعلیم بھی پوری کی ہے اور اپنی گھر والی کا خرچہ بھی برداشت کیا ہے. تو اگر کوئی شادی کر کے تعلیم آگے حاصل کرنا چاہتا ہے تو کرے, کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے بالکل, لیکن اس وجہ سے شادی لیٹ نہیں کرنی. شادی لیٹ نہیں کر سکتے. شادی لیٹ کی تو اس میں دیکھا جائے گا اگر والدین لیٹ کر رہے ہیں تو پھر گناہ گار والدین ہیں. اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ اگر اپنے بچوں کا بر وقت نکاح نہیں کرتے تو پھر کل کو یہ نہ کہیں کہ ہماری اولاد تو نافرمان ہے. اپنی اولاد کو نافرمانی کی طرف خود دھکیل رہے ہیں. پھر کل کو یہ نہ کہیں تو میری عزت لٹی گئی ہے, پھر کیس کرنے کے لیے نہ چاہے. بھائی آپ نے اپنی اولاد کی عزت خود خراب کی ہے. اچھا, یہ سوال بھی تو مشہور ہے نا جی جی, کہ کم عمری میں شادی کرنا وہ کامیاب نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بھی تو غلط ہے. ہم نے دیکھا جو ہمارے بڑے گزرے ہیں نا, اور اب بھی یار پٹھان ہوں, سرائکی ہوں یا میواتی ہوں, اکثر قومیں ایسی ہیں کہ جن کے چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, جیسے جوان ہوتے ہیں شادیاں کر دیتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ناکام ہیں. کامیاب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 3 سال, میری شادی کو اب 6 سال ہو گئے ہیں. تو اب میری عمر کا اندازہ کریں, پھر میری شادی کو 6 سال ہو گئے, آپ اندازہ کریں. اچھے ٹائم پر رہیں. پر وقت شادی ہوئی, الحمدللہ اس سے میں گناہوں سے بچا. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے, میں نافرمانی سے بھی بچ گیا. نہیں تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی میری. آپ کو پتہ ہے جو پھر دوسری لینڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو زیر زمین راستہ ہے جسے عشق مشوقی کا کہا جاتا ہے, تو پھر وہ نشوں کی حالت تک پہنچتے ہیں. وہ بہت دور تک کام چلا جاتا ہے جو والدین اس طرح اپنی اولادوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دین اسلام ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ پر وقت شادی کرو. اچھا, اس کا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو یہ شادی لیٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ عشق مشوقی کا ہونا بھی کچھ اندازہ ہے اور اندیشہ ہے, کیونکہ جب عمر زیادہ ہوگی تو اس لحاظ سے پھر انسان کی خواہش بھی تو بڑھے گی. بالکل. اب دیکھیں جس طرح بھوک لگتی ہے نا انسان کو, تو اب انسان کچھ کھانے کے لیے تلاش کرتا ہے. اب مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگتی ہے, کھانا نہیں ہے تو ہم بسکٹ وغیرہ تلاش کرتے ہیں یا کوئی فروٹ وغیرہ تلاش کرتے ہیں. اسی طرح جس کو ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا, جس کی شادی نہیں ہوئی, جس کی ایوریج بڑھ گئی ہے, وہ جوانی ہے, تو اس نے تو صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں منہ تو مارنا ہے. اس کو تو ضرورت ہے, تو اس کے لیے پھر یہی آپشن پڑا ہے عشق مشوقی والا. اور جب عشق مشوقی میں ناکام ہوں گے تو پھر وہ تیسرا راستہ پڑا ہے منشیات والا. صاف ظاہر ہے یہ پھر نشے ہی بن جائے گا, جہاز بن جائے گا. پہلے جہاز بنا عورت کی وجہ سے, اب وہ عورت کا جو نشہ چڑھا ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ منشیات استعمال کرے گا. پھر یہ پورا ہی جہاز بن جائے گا. اب یہ معاشرے سے کیا ہے, فارغ, نہ تو یہ کمانے کا رہا نہ ہی کسی کام کا رہا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکی کا جہیز بہت زیادہ رکاوٹ ہے. غریب لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ اکٹھا کر کے دیں گے تو تب ہماری بیٹی یا کہ اس گھر میں رہ سکتی ہے, ورنہ اس کو جو ہے. یہ جو جہیز ہے نا, در حقیقت ہندوؤں کی رسم ہے. ہمارے ہاں نا کچھ اصول ہیں وہ دین کی طرف سے متعین ہیں, دین اسلام کی طرف سے. بھئی ہم نے عورت کو میراث دینی ہے, اور ہندو میراث نہیں دیتے عورتوں کو. وہ بس جتنا جہیز دے دیا بس وہی اس کی میراث ہے, ختم. بعد میں وہ پیچھے حقدار نہیں ہے. وراثت میں زمین ملتی وہ نہیں ہوتی. فراست تو صرف اسلام کے پاس ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں جہیز والی کوئی شکل و صورت نہیں ہے, یہ نیری رسم ہے. ہاں اتنا ہے, ہم جو جہیز دیتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو اتنا سامان دے دو تاکہ وہ جا کر کسی کی محتاج نہ بنے. اگر آپ دے سکتے ہیں
اگر ایزیلی آپ کے پاس ہے تو آپ دیں. یہ سپورٹ ہوگی، تعاون ہوگا. اس کو جہیز نہیں کہیں گے، یہ سپورٹ ہے، تعاون ہے والدین کی طرف سے. کس کا؟ بیٹی اپنے کے لیے. اپنے دماغ کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے. تو ایسا کرنا چاہیے، وگرنہ یہ اسلام کے اندر لیکن ضروری نہیں ہے. یہ تعاون تو ضروری ہے آج کل. ضروری نہیں ہے آج لیکن کل- ہم نے ضروری بنایا ہوا ہے. ہاں. قرآن پاک تو کہتا ہے نا وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا کیا کرو؟ تعاون کرو. تعاون. اب نکاح جو ہے یہ ایک نیکی ہے. اس میں یار مرد کے پاس، بچے کے پاس سب کچھ نہیں ہے. اب بچہ گھر بنائے، بچہ 4 پہیاں لائے، بچہ بجلی کا بندوبست کرے، گیس کا بندوبست کرے، یا پھر دیگر سامان کا بندوبست کرے. نہ تو وہ فریج کٹھی لے سکتا ہے، گھر بنائے، فریج لے، فرنیچر لے، اس طرح کی چیزیں لیتے، اس کے لیے پرابلم ہے نا. تو کچھ سپورٹ اگر کیا کر دیتے ہیں، یہ سسرال کر دیتے ہیں، تو یہ تعاون ہے. تو یہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو اس پر کوئی ملامت اس نہیں پہ ہونی تو چاہیے. ہماری زبردستی ہے نا. لڑکا والا زبردستی لیتا ہے بھئی ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں فریج چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. یہ جو موٹر سائیکلوں کا مطالبہ کرتے ہیں نا، تو میں تو کہتا ہوں ان کو موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہونے کی بجائے کسی کتے کے اوپر سوار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا یار. ایک باپ آپ کو اپنا جگر دے رہا ہے. کس یار آپ بتائیں بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. ہوتی ہیں بالکل. وہ اپنی ساری جمع پونجی جو اولاد پر لگا چکا ہے وہ بھی آپ کو دے رہا ہے. آپ اس سے پھر مطالبہ کر رہے ہیں موٹر سائیکل دے، تو یہ کتے کے اوپر نہ سوار کریں پھر. ہونا چاہیے. یار جس باپ نے اپنا جگرا دے دیا ہے اس باپ سے آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ مجھے مزید قرض اٹھا اور موٹر سائیکل دے. یہ تو نیری لعنت ہے. یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے ہیں. جن کا دین اسلام کے ساتھ، دین مدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنی مرضیات ہیں. جو ان پر چلتا ہے نا تو وہ دنیا کے اندر ہی پریشان ہوتا ہے. اچھا اس لحاظ سے نا تھوڑا سا یہ لڑکے جو ان سے ہیں یہ بھی اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں. یار مجھے وہ تھوڑا سا پڑ گیا نا، میٹرک سے اوپر چلا گیا، انجینئر بن گیا، بھائی کار جو ہے سوئفٹ لینی ہے، اب تو سٹی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے لڑکی والوں سے؟ ہاں میں نے تو سٹی والے رشتے سے سٹی والا رشتہ کرنا ہے. جہاں سے مجھے گاڑی ملے گی میں نے تو ادھر رشتہ کرنا ہے. دیکھیں یہ جہالت نہیں ہے. یہ جہالت ہے. حالانکہ وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور پھر دیکھو یہ جہالت کرتے وہ ہیں. تعلیم ہی نہیں ہے جو شعور پیدا نہ کرے، وہ تو جہالت ہے. تعلیم کا مقصد تھا آگاہی پیدا کرنا، آگاہی دینا، شعور دینا. اور یہ اس شعور سے ہٹ کر لاشعور بن رہا ہے، جاہل بن رہا ہے کہ کل کو تیری اولاد نہیں ہوگی پھر تو بھی کار دینا پڑے، تجھے بھی کار دینی پڑے گی. پھر تو غریب ہوں نا میں. پھر غریب ہے تو پھر لعنت ہے، غریب نہیں ہے. اس لیے یہ جو دین اسلام سے جن چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ہمیں بھی فالو نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں سسرال کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اس خبیث کو رشتہ نہ دیں جو یہ مطالبہ کر رہا ہے مجھے گاڑی دو. اس کو کیوں رشتہ دے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس اور رشتے نہیں آتے؟ اور غریب ہے، وہ امیر ہے. وہ امیر ہے تو لالچی نہیں ہے؟ لالچی تو ہے. پھر تو کل کو کوئی اور آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میری فلاں سوسائٹی ہے، میرے ساتھ شادی کر لے، میں تیری ساری سوسائٹی تیرے نام کرا دیتی ہوں. تو پھر ان کی بیٹی کو چھوڑ کر تو پھر اس کو نہیں قبول کر لے گا وہ. ہو سکتا تو ہے. یہ ماں باپ کدھر اب جہنم میں اپنی اولاد کو دھکیل رہے ہیں. لالچی انسان کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں. پھر وہ مرد تو نہیں رہا. جو مرد دیکھیں عورت سے لینے کا تصور اسلام نہیں دیتا. اسلام تصور دیتا ہے عورت کے اوپر لگانے کا. ٹھیک ہے نا. اور عورت کو کہتا ہے کہ آپ گھر کے سارے کاموں کو نمٹائیں، آپ گھر کی دیکھ بھال کریں، بچوں کی دیکھ بھال کریں. اور باپ کو کہہ رہا ہے بیٹی کو دے، بھائی کو کہہ رہا ہے بہن کو دے، گھر والے کو کہہ رہا ہے بیوی کو دے، بیٹے کو کہہ رہا ہے ماں کے قدموں میں رکھ. یہ اسلام کہتا ہے. اب بیٹا بھی عورت سے کھینچ رہا ہے، خامد بھی عورت سے کھینچ رہا ہے کہ مجھے کار چاہیے. پہلے آتے ہی آئی نہیں بھی، تو اس کا کیا لگتا ہے کہ تجھے کار دے؟ تجھے تو جوتے دیں. سر جی اس طرح کے انسانوں کو لعنت دینی چاہیے، بیٹی نہیں دینی چاہیے. بیٹی تو رحمت ہے. اس رحمت کو جہنم میں دھکیلنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان ایسا کرے. اچھا بچی کی کتنی عمر پر شادی کرنی چاہیے؟ دیکھیں یعنی کہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے. جی بالکل. کتنی عمر ہونی دیکھیں چاہیے؟ دین اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جب جوان ہو جائے تو کیا کریں، مناسب رشتہ آئے رشتہ دے دو. اور آج کل ہمارا قانون کہتا ہے کہ 18 سال کی ہو جائے تب رشتہ کر لیں. چلو 18 سال کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کم از کم 18 سال کے. یہاں پر تو یہ خاندانی روایتیں بن چکی ہیں. مثال کے طور پر میں نام ہی لے لیتا ہوں، راجپوت قوم ہے.
وہ ان کے ہاں تو جب تک 30-32 سال کی نہیں ہو جاتی رشتے ہی نہیں ہوتے. تو یہ غلط روایتیں ہیں. اسلامی روایات کو فالو کرنا چاہیے یا اپنی خاندانی روایت کو اپنی جیب میں رکھنا چاہیے. اور جب آپ کے پاس مناسب رشتہ آ جائے, آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے, آپ کے پاس حالات آپ کے کیا ہیں, سازگار ہیں, آپ کو رشتہ کر دینا چاہیے بیٹی کا. اچھا, لڑکی کے لیے کیا اپنا تعین کریں گے, کس عمر میں اس کی شادی ہو جائے, اور کون سی اس میں خوبی ہونی چاہیے جس میں عورت میں نہیں لڑکے میں کون سی خوبی ہونی چاہیے کہ اس کو اس کے ساتھ شادی کر دی جائے؟ بیٹی بھی دینی چاہیے. ہاں, دیکھیں, اگر بیٹی دینی ہے نا جس لڑکے کو, پہلے نمبر پر تو یہ دیکھا جائے کہ آیا کہ وہ لڑکا لوفر تو نہیں ہے, لفنگا بیکار تو نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیتے ہیں تو یہ ہماری بیٹی کی عزت کا خیال بھی کر سکے گا کہ نہیں. جی, بڑی بات, بیٹی کی عزت کا رکھوالا بھی بن سکتا ہے یا نہیں. مطلب ہماری بیٹی کو بر وقت کپڑا مہیا کر سکتا ہے یا نہیں, روٹی مہیا کر سکتا ہے یا نہیں. اگر وہ ایسا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لوفر لفنگا ہے, بیکار بندہ ہے, تو اس کو آپ اپنی بیٹی دیکھ کر اپنی بیٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس طرح کے انسان کو بیٹی نہیں دینی چاہیے. ہاں, اور لڑکا کیسا ہونا چاہیے, بیٹی کے لیے لڑکا کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیول پر ہو, برابر ہو. اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق ہے تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایسے ہوئی کہ حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 50 سال ہے. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ لیول ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک طرف بڈھا ہو اور دوسری طرف شہزادی ہو, یہ بھی ظلم ہے شہزادی کے اوپر. اور حضرت یہ دین میں کیا اس میں لڑکے کے دینی لحاظ سے کیا وہ سب ہونا چاہیے اس میں؟ لڑکے میں ہاں, مطلب لڑکا دیندار ہو یا بس مال کمانا جانتا ہو, یا کوئی ایماندار بھی ہو کہ بس ویسے ہی جہاں سے مل گیا حلال حلال چلتا ہے. یہ بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو بھی خوش رکھے اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پروٹوکول تو دے, مطلب یہ ہے کہ یار ہمیں کچھ کھلائے پلائے نہیں, سسرال یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کچھ ہمارا داماد دے, وہ تو خود دینا چاہتے ہیں داماد کو, داماد سے لیتے نہیں ہیں, یہ تو کنفرم ہے. کم از کم ان کی بیٹی کو اگر خوش رکھے نا تو ماں باپ کا جگرا بڑھ جاتا ہے. اگر داماد ان کی بیٹی کو ناراض کرتا ہے یا داماد ان کی بیٹی کے اوپر ظلم کرتا ہے نا, تب ماں باپ زندہ لاشیں ہیں. حقیقت یہ ہے, ماں باپ کا دل اتنا بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ یار ہمارا جو داماد ہے نا وہ کم از کم ہماری بیٹی کو خوش رکھ لے. اور بیٹیوں سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر گھر والے کی طرف سے کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو ساری رپورٹ لکھ کر ماں باپ کے حوالے نہ کیا کریں. ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں, لہٰذا یہ مہربانی کریں, یہ اپنے دکھ کچھ خود بھی برداشت کیا کریں. ان کے لیے اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت بھی دے, اس کی ہدایت کے لیے بھی مانگیں. اب ماں باپ کو چاہیے کہ ایسا بچہ تلاش کریں جو کیا ہو, دیندار بھی ہو اور سچا بھی ہو. کم از کم صرف پیسے والے کو نہ دیکھیں, پیسے والا جو ہوتا ہے وہ تو اکثر متکبر ہوتے ہیں. پیسہ جو ہے نا, پیسہ یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. حضور نے فرمایا لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال, میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. عیاشیاں کرنے والے بھی اکثر مالدار ہوتے ہیں. تو اس لیے مالداروں کی بجائے دینداروں کو پسند کرنا چاہیے. عورت کے متعلق بھی حضور نے یہی فرمایا. حضور نے فرمایا تنکح الرجل, کہ آدمی نا نکاح کرتا ہے نا تو 4 وجہ سے کرتا ہے, لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا, کہ یا تو عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, یا اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے, یا اس کے حسب کے عمدہ ہونے کی وجہ سے, مطلب اونچے خاندان کے اونچا ہونے کی وجہ سے, یا اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. یہ 4 وجہیں حضور نے بتلائی ہیں. حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین, کہ آپ دیندار کو ترجیح دو. تربت یدا کا, کہ آپ اگر اس کو ترجیح دیں گے نا عورت کو, تو پھر وہ آپ کے لیے عورت جنت ہوگی اگر دیندار ہے. اگر دیندار نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر ہی عورت کیا ہوتی ہے, جہنم ہوتی ہے. گھر والا تھک کر آ رہا ہے اور کیا ہے آگے عورت منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے. اگر عورت گھر والا تھکا ہوا ہے, خندہ پیشانی کے ساتھ عورت خامد کے سامنے آتی ہے, تو یہ گویا کہ جہاد کر کے عورت آئی ہوئی ہے. اچھا, کما کر عورت آئی ہوئی ہے. کیوں؟ گھر والے کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب آگے گھر والی انسان ہو. اگر آگے سے پھر وہ پریشانی والی بات مل جائے, پریشانی والی بن جائے, ٹوٹ جاتا ہے. پھر یہ عورت تو نہیں ہے.
بڑی معذرت کے ساتھ. اس سے تو اچھا ہے پھر وہ مرد جا کر کیا ہے کہ پیسے دے کر وہ سکون حاصل کر لے. یہ تو کوئی عورت نہیں, عورت ہے بھی وہی جو سکون دے, جو راحت دے. اللہ نے اس کو راحت کے لیے بنایا ہے. اور تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, جس طرح عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے, اسی طرح مرد کو بھی دیکھا جائے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں. ٹھیک حضرت, یہ عورت ایک اور بہت بڑا ایشو ہے یہ ماشاء اللہ, یہ ہماری داڑھی ہے. یہ لبرل قسم کی عورتیں جو ان سے کہتی ہیں نا بس یہ ہمیں ہینڈسم یہ وہ چاہتی ہیں, یہ مولویوں کو تو پسند نہیں کرتا ہے. دیکھیں ہینڈسم تو مولوی بھی ہوتے ہیں, یہ تو ہوتے ہیں, لیکن جن کی داڑھی نہیں ہوتی نا, یہ ان کو یا تو غلط فہمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو کہ جی کیا ہے یہ بال وغیرہ جو ہیں یہ چبھتے ہیں, تو یہ ان کو غلط فہمی ہے. اصل بال وہی چبھتے ہیں جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بال چبھتے نہیں ہیں. اور دوسرے نمبر پر اگر یہ کہتی ہیں کہ ہمیں داڑھی والا نہیں ایسا چاہیے, تو پھر یہ پریشانی بھی ہوتی ہے. ایک بات یہاں پر مزید ایڈ کرتا چلوں, مولوی کی بیوی ہمیشہ خوش رہتی ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مولویوں کی تنخواہیں زیادہ نہیں ہوتی, اس کے باوجود مولویوں کی بیویاں خوش ہوتی ہیں. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مولوی ادھر ادھر منہ نہیں مارتا. یہ بات ضروری تھی تو اس لیے بتلا دی. جس طرح مرد چاہتا ہے نا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ مجھے نظر نہ آئے, اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا بندہ بھی بغیرت نہ ہو, باغیرت ہو. تو مولوی ادھر ادھر منہ نہیں مارتے, تو اس لیے ان کی بیویاں کیا رہتی ہیں, خوش رہتی ہیں. تو اس لیے میں نے تو جہاں تک سنا ہے جو دیندار لڑکیاں ہوتی ہیں نا, جن کے اندر کم از کم کچھ دین ہوتا ہے, تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ دیندار کو ہی پسند کرتی ہیں. ان کا یہ شکوہ نہیں ہوتا. اور جن کا یہ شکوہ ہوتی ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو کچھ محبت نہیں رکھتی. اور جن کا اس پر شکوہ ہے وہ امی فاطمہ تو زہرا کو کیا منہ دکھائیں گی. تو لہٰذا دیکھیں, آپ جس سے نکاح کر رہی ہیں, جس سے بیاہ رہی ہیں, اس کی داڑھی نہیں ہے, اس پر آپ محنت کریں, اس کو داڑھی رکھوائیں, 5 وقت کا نمازی بنائیں. تو یہ آپ کے عورت ہونے کا کمال ہے. آپ با کمال عورت ہیں. جس طرح حضرت خدیجہ با کمال عورت تھی, حضور آتے تھکے ہوئے, حضور پریشان آتے, حضرت خدیجہ تسلیاں دیتی تھی, تو وہ با کمال عورت تھی. اسی طرح جو عورت یہ کہتی ہے کہ میں بھی با کمال عورت بنوں, تو اس کو چاہیے اپنے خاوند کو تسلیاں دے, اپنے خاوند کو پریشان نہ کرے. ایک وقت میں خاوند کے پاس پیسہ نہیں ہے تو خاوند کو کہے کوئی حرج نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا, کیا ہوا, آپ بھی سوکھی روٹی کھائیں, میں بھی سوکھی روٹی کھاتی ہوں. آپ جس طرح میرے شانہ بشانہ, آپ میرے زندگی کے پارٹنر ہیں, تو میں بھی آپ کی پارٹنر ہوں. آپ کمانے کے لیے تو جاتے ہیں, آپ میری خاطر دھکے نہ کھائیں. تو یہ عورت ہے اور کمال عورت ہے. اور جس کے پاس یہ عورت ہے در حقیقت وہ اس کے گھر کیا ہے, جنت ہے. اور جس کی عورت ہی ایسی ہے کہ گھر والا پیسہ لے کر آئے تو خوش ہے, پیسہ نہیں ہے تو خوش نہیں ہے, یا پیسے کے لیے شادی کر رہی ہے, تو وہ عورت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ وہ جہنم ہے, اور جہنم سے اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے. اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے.